یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم المقام جناب مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، حاضرین مکرم، مہمانان معظم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک بار اپنے جانثاروں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک عورت جس کے بارے میں سارا مدینہ جانتا تھا کہ یہ ایک دیوانی کم عقل ادھر ادھر پھرنے والی خاتون ہے، انہوں نے دیکھا کہ وہ خاتون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ چلیے، مجھے میرے مقام تک پہنچا کے آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اس دیوانی عورت کے ساتھ چلے، اسے اس کے مقام تک پہنچایا، پھر واپس مجلس میں آئے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک دیوانی عورت ہے، کم عقل ہے، نادان سی ہے، آپ اس کے ساتھ چل پڑے۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کا بھی رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ آج کی مجلس میں شریعت کے پابند یہ پر نور چہرے اس میں پینٹ شرٹ کے ساتھ آتے ہوئے شرم آ رہی تھی، لیکن اس واقعے نے مجھے حوصلہ دیا کہ وہ اللہ کے رسول سب کے رسول ہیں اور سب کے لیے رہنما اور مرشد کی حیثیت انہیں عطا کی گئی ہے۔ دوسری بات، وہ مشن جو آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا گیا تھا، مکہ کے 13 برس، مدینہ کے کئی برس، اسے مکمل کرتے کرتے مکہ فتح ہو گیا اور اس کے بعد کے بھی بعض مرحلے مکمل ہو گئے۔ طائف کی وادیوں میں مارکے میں جب داخل ہوئے، ایک موقع پر واپس جانے کا جب ارادہ فرمایا تو انصار کے دل میں ایک خدشہ سا پیدا ہوا کہ اب تو مکہ مسلمانوں کے اختیار میں آ چکا ہے، فتح ہو چکا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنم بھومی، آپ کا پیدائش کا مقام، ہمیشہ جس کے لیے اصحاب عشق اور محبت کے تذکرے کیا کرتے تھے، اب تو ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا فیصلہ فرما دیں کہ آج کے بعد میں قیام مکہ ہی میں کر دوں گا۔ تو بعض انصار کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار آپ کے پاس آئے، پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ہمیں چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہوگا، اور میں انصار میں سے ہوں اور انصار مجھ سے ہیں، اور میں انصار کی سرزمین کو اپنی مستقل سرزمین بنانے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہو چکا ہے اس پر آمنا و صدقنا کہہ چکا ہوں۔ جانتے ہیں انصار کون تھے؟ جنہوں نے مکہ کے عظیم الشان برگزیدہ مہاجرین کو نہ صرف اپنے ہاں پناہ دی تھی، ان کے بھائی بنے تھے، بلکہ ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی طرف سے مدد فراہم کی تھی۔ ہر مدد فراہم کرنے والا انصار میں شامل ہے، اور آپ بھی انہی انصار میں سے ہیں جو آج کی محفل اور اس طرح کی ہزارہا مجالس میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے اپنی نصرت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے لیے نہیں تھے،
مدینہ والوں کے لیے تھے، اور مدینہ والوں کے لیے اس لیے تھے کہ وہ انصار تھے، مددگار تھے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو نہ جانا اور آپ کے دین کو، آپ کی طرف سے دیے ہوئے مشن کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، آگے پھیلانے کے لیے اپنا من، تن، دھن، علم و دولت اور جان اس میں صرف نہ کی، وہ انصار میں شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے دوسری درخواست یہ ہے کہ آئیے انصار نبی بن جائیں، اور جو انصاری نبی بن گیا، نبی ان کے درمیان میں رہے گا، ان کے ساتھ رہے گا۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بھائی نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور ہمارے طالب علم نے طلباء کے حوالے سے ایک بات کی۔ آج کے نہیں، پرانے زمانے کی بات ہے، صرف الفاظ نئے ہیں، اعتراض پرانا ہی ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول جب انہیں آیات سناتے تو اس وقت کے بھی بگڑے ہوئے لوگ، خر دماغ افراد یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے، جب تک مکہ کی گلیاں سونے چاندی کی نہ بن جائیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے کہ ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں، حسیات کی دنیا میں رہتے ہیں۔ حسیات کی دنیا کو چھو کر دیکھا جا سکتا ہے، آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، چکھ کے دیکھا جا سکتا ہے، استعمال کر کے دیکھا جا سکتا ہے، پھر ایمان لائیں گے۔ آج کی دنیا میں بھی یہی کہا جاتا ہے۔ سائنس پڑھنے والے، فزکس پڑھنے والے بیشتر پروفیسرز اور طلباء یہ کہتے ہیں کہ یہ خیالی باتیں مت کرو، ہمارے سامنے پریکٹیکل پیش کرو کہ جس خدا کی تم آخرت کی بات کرتے ہو کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ سامعین گرامی، دنیا والوں کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ اگر کوئی سائنسدان اپنی لیبارٹری میں بیٹھ کر کسی چیز کا تجربہ کر لے اور وہ تجربہ اس کو بتا دیا جائے، لوگوں کو سمجھا دیا جائے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اس تجربہ گاہ میں بیٹھ کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس سائنسدان کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے یہ کہے گا کہ جناب یہ آئنسٹائن کا تجربہ ہے، یہ فلاں بڑے عظیم الشان سائنسدان کا تجربہ ہے، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے اور اپنی سماعت سے اس تجربے کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف نظریاتی قسم کی اور فکری قسم کی باتیں نہیں بتائیں، آپ کو کائنات کے اسرار سمجھانے کے لیے اور سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس تجربے کا حصہ بنا دیا، اور قیامت تک نہیں، آنے والی ہزارہا قیامتیں بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں رب العزت نے اپنے محبوب رسول کو پہنچایا تھا۔ دیکھیے دنیا کا کوئی سائنسدان، آج بہت سے جو ہے وہ شور مچ رہے ہیں اور تعریفوں کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں کہ ہندوستان بھی چاند پہ پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کہکشاؤں کو، تمام بلیک ہولز کو اور تمام آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے عرش معلیٰ کے قریب جب پہنچتے ہیں تو وہ اپنے جسم کے ساتھ پہنچتے ہیں، اپنے خیال کے ساتھ نہیں پہنچتے، اپنے خواب کی شکل میں نہیں پہنچتے۔ اور جس رسول نے اپنے جسم کے ساتھ، اپنی بصارت کے ساتھ، اپنی سماعت کے ساتھ اور اپنی ہر حسی طاقت کے ساتھ کائنات کے ان تمام اسرار کو دیکھا ہو، اگر وہ کہہ رہا ہو تو کیا ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا؟ آنے والے تمام زمانے اس بات کی گواہی دیتے رہیں گے، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اعلان مزید پیش ہوتے رہیں گے۔ آخری بات میں آپ کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ ختم نبوت کی سب سے بڑی آیت تو یہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، سب سے بڑی آیت کہ آج دین مکمل تمہارا کر دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دین مکمل صرف نہیں کیا، اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا، اور بعد از قیامت بھی اسے محفوظ کیا گیا ہے۔ احادیث اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ اہل محبت کی مجلس ہے، ایک اہل محبت کا ذکر ہلکا سا کرنا چاہتا ہوں۔ حلاج، منصور الحلاج کا نام بہت سارے حوالوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
یہ جو کہا گیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کی تفسیر کیا ہے؟ حلاج نے اپنی خاص کیفیت میں فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی سیارے اور ستارے ہیں، ہر سیارے اور ستارے میں جو بھی آبادیاں اور قومیں ہیں اور جو بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں، رسول اللہ ان سب کے نبی بنا دیے گئے ہیں، اور یہ ان کی رحمت کی وہ تمام کیفیات ہیں جو کچھ ظاہر ہوئیں اور کچھ ابھی ظاہر ہونی ہیں۔ اس لیے الیوم اکملت لکم دینکم یہ ختم نبوت کی بڑی آیت تو ہے، لیکن اس آیت کے معنی اور مفہوم کو بگاڑنے کے لیے جیسے ہمارے بھائی نے کہا، بہت سارے دجال، بہت سارے شیاطین وہ دنیا میں مصروف عمل ہیں، اور میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ رسول اللہ کے انصار بنتے ہوئے اس مشن کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے، اور ہر اس فرد کا ساتھی بن جائیں کہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لانے کی آپ کو کوشش کرتا ہے۔ بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیست۔ السلام علیکم۔